توبہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ توبہ گناہ کو ترک کرنے کا ایک وعدہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، اور اس وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور نادم ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ سچی توبہ کا طریقہ تو یہی ہے کہ انسان تہجد کے وقت اٹھ کر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگے۔ توبہ سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار توبہ کی تلقین بھی کی ہے۔ توبہ کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ہیں، ہم کچھ باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا پاک کی کہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، دن میں 70 بار یا اس سے بھی زیادہ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو گناہ ہونے پر توبہ کرتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھ کو ان لوگوں میں سے بنا کہ جب وہ نیکی کریں تو خوش ہو جائیں، اور جب برائی کریں تو معافی چاہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث کی کتاب میں تو یہ حدیث وہاں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کو تاکہ دن کا گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے دن کو تاکہ رات کا گناہ کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ جب ایسا ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ نہ کرے اور اللہ سے مغفرت چاہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی ہمیں گناہوں سے مغفرت کرنا، ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے مغفرت کے لیے اور توبہ استغفار کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اتنا خوش آپ نے کسی کو نہ دیکھا ہوگا۔ جو اپنی سواری پر ایک چٹیل میدان میں جا رہا ہو، پھر سواری گم ہو گئی ہو اور اس پر اس کا کھانا اور پانی بھی ہو، وہ سواری یعنی سواری کے اوپر کھانا پانی ہر چیز اسی پہ تھی، وہ گم ہو گئی، اور بندہ نا امید ہو کر اگر درخت کے پاس آ بیٹھے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے، اسی مایوسی کی حالت میں خاموش اور غم زدہ پڑا ہو، اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کھڑی ہو اور اس نے اس کی رسی کو پکڑ لیا ہو، تو پھر اس کی خوشی کی زیادتی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یعنی کتنا خوشی اس بندے کو ہوگی جب اس کو اس کی وہ سواری جو گم ہو گئی مل جائے، اور اس پر جو اس کا کھانا، اس کی ہر چیز وہ جیسے موجود تھی، سب کچھ ویسے مل جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ ہے، بندہ جب اللہ سے دور ہو کر گناہ کرتا ہے تو پھر جب اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے پیش ہوتا ہے تو گویا وہ پھر جو اس کا گم ہو گیا ہے، یعنی ایمان کی حالت میں جو کمی ہو گئی ہے اور اس کے نیک اعمال جو گم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ بھی پورے فرما دیتا ہے اور اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ صرف اس وقت جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھ کو بخشتا رہوں گا، خواہ تو نے کتنا ہی برا کام کیا ہو، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی مجھ سے معافی مانگے اور بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہو اور میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس بھری ہوئی بخشش لے کر آؤں گا اور تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ سا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے یا استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ زیادہ گناہ کرتا ہے وہ اس طرح کے نقطے بہت زیادہ اس کے دل پر پڑ جاتے ہیں۔
سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے وہ رنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ جو ان کے دل ہیں پھر وہ رنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت ختم نہ ہوگی جب تک توبہ ختم نہ ہوگی، اور توبہ ختم نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب سے نہ نکلے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے بندہ جو توبہ کرتا رہے گا تو وہ توبہ اس کی قبول ہوتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت کی نشانی جو ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابو داؤد میں یہ کتاب موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک سانس حلق میں نہ آ جائے۔ یعنی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی توبہ قبول فرماتا ہے اگر بندہ توبہ کرے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص توبہ کرے آفتاب کے مغرب سے نکلنے سے پہلے، یعنی ابھی توبہ کی ہے، مغرب میں آفتاب نکل جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ آفتاب مغرب میں جب نکل جاتا ہے اس سے پہلے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا عرض 70 سال کی مسافت ہے، اور یہ دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی یہی معنی ہے کہ جب وہ سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کی نشانی کے طور پہ تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کیا اس نے گناہ پر اصرار نہ کیا، اگرچہ دن میں 70 بار اس گناہ کو کیا ہو، لیکن جب وہ استغفار کر لیتا ہے تو بس پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نکال لیتا ہے، گویا تنگی سے نکالنا اس کا آسان فرما دیتا ہے، اور ہر رنج و غم سے اس کو نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین استغفار یہ ہے کہ ان الفاظ کو کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ یہ استغفار پورا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، تو یہ الفاظ استغفار کے بندہ ادا کرے
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معافی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اسی دن شام ہونے سے پہلے اگر مر جائے تو وہ جنتی ہوگا۔ اور جو شخص ان کلمات کو رات کے وقت پڑھے، اس کے معنی پر یقین رکھتا ہو، تو صبح ہونے سے پہلے اگر مر جائے تو اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا، اور اگر صبح ہونے سے پہلے ہی مر جائے تو جنتی ہوگا، کیونکہ اس وجہ سے یہ کلمات جو ہیں اس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں۔ یہ اگر بندہ یاد کر لے، صبح سویرے ایک دفعہ پڑھ لے اور رات کو یعنی کہ ایک دفعہ مغرب کے بعد کسی وقت پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرماتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ ایسے ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ یہ ہیں الفاظ، یعنی اگر بندہ اس کو یاد کر لے، سید الاستغفار کہتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ اگر رات کو پڑھ کے سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت عطا فرماتے ہیں اور اس کی جگہ جنت میں بنے گی۔ اور اگر دن کو اس کو پڑھ لیتا ہے تو اگر دن کو اس کی موت آ جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو جگہ جو ہے وہ جنت میں ملے گی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں استغفار کے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے استغفار بندے کی۔ تو بندہ جب اللہ کے حضور سچے دل سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے اور آگے برائیوں پہ عمل نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی استغفار و توبہ جب بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس آج آپ بھی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ رابطہ بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی جب استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ کو اپنے قریب پائیں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کو گھیر لیں گی، اور شیطان اور نفس کی خواہشیں اور حملے شیطان کے سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں جو آپ آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔